رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے آئے تھے، اور یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ نبوت کی جو ذمہ داریاں تھیں اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کر دیا، اور ایک بہت بڑی ایسی جماعت تیار کر دی جو کار نبوت کو سمجھتی بھی تھی اور اس کا درد بھی رکھتی تھی۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت کی تیاری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسی باتیں ارشاد فرمائیں جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اپنی جدائی کا صدمہ برداشت کرنے کے لیے تیار فرما رہے ہیں۔ ویسے غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی، جس نے صحابہ کرام کو حواس باختہ کر دیا تھا، اور پھر ان کی تسلی کے لیے سورہ آل عمران کی جب یہ آیت نازل ہوئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی بہت رسول گزر چکے، پھر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے، اور جو کوئی پھر جائے گا الٹے پاؤں تو ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی شکر گزاروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ آیت بھی اسی ذہنی تیاری کا ایک حصہ تھی، کیونکہ اس آیت کریمہ میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ ایک نہ ایک دن اللہ کے نبی نے دنیا سے پردہ فرمانا ہے۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، ہو سکتا ہے میں اور تم پھر کبھی اس مجلس میں اکٹھے نہ ہو سکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے صحابہ کرام سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ یوں ہی جب سورہ نصر نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ معنی یہ ہے جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق آتا دیکھ لیں تو آپ حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کیجئے اور اس سے مغفرت مانگیے، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سورت کے نزول کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت میں میری وفات کی خبر دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی بہت زیادہ عبادت اور بہت زیادہ ذکر و استغفار کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کا وقت قریب آ گیا، اب آپ کا وقت تسبیح و استغفار ہی میں گزرتا تھا۔ آپ ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، لیکن زندگی کے آخری رمضان میں آپ نے 2 اعتکاف فرمائے۔ سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں آ کر آپ کے ساتھ قرآن مجید کا ورد فرمایا کرتے تھے،
لیکن اس سال ایک کے بجائے 2 بار جبریل امین تشریف لائے۔